الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت آسمان کی چھت کے نیچے دو طرح کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو اسباب کو اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، مادے پر محنت کر رہے ہیں، مادے کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کریں گے نہیں تو کھائیں گے کیا. گویا اسباب کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں اور اسباب ہی کو مؤثر سمجھ بیٹھے ہیں. دکان کو، جاب کو، شاپ کو، ویوسائے کو، ذرائع کو، میڈیا کو، جتنے واسطے ہیں، جتنے ذرائع ہیں، ان تمام کو وہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں. چنانچہ دکان والے کو کہو کہ بھئی کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگاؤ، کچھ وقت اپنی ذات کے بنانے پہ لگاؤ، صفات کے بنانے پہ لگاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ دکان نہیں کھولیں گے تو کھائیں گے کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اسباب کو تو سب کچھ نہیں سمجھے، البتہ اللہ کی ذات پر ان کا یقین ہے، اور اسباب کو وہ کل عدم سمجھتے ہیں. اسباب کو وہ کچھ نہیں سمجھتے اور غلطی دونوں کر رہے ہیں. جو اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں وہ بھی غلطی کر رہے ہیں، اور جو اسباب کو کچھ نہیں سمجھتے وہ بھی غلطی کر رہے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی. چھوٹی سی روایت ہے، لو انکم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اگر تم اللہ کی ذات پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائیں گے جس طرح پرندوں کو روزی عطا فرماتے ہیں کہ وہ اٹھتے ہیں آشیانوں میں صبح کے وقت تو ان کے پپوٹے خالی ہوتے ہیں، اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور کوئی دوربین لگا کے، بائنوکولر لگا کے بیٹھے اور واچ کرے کہ دیکھیں جو پرندے ریٹرن ہو رہے ہیں اپنے آشیانوں کی طرف، دیکھیں ان کے پنجوں کے اندر اور چونچ کے اندر کتنی بالیاں، کتنے دانے ہیں. تو ایک کا پنجہ اور ایک کی چونچ بھی بالی والی اور دانے والی نہیں ملے گی، خالی. اس لیے کہ ان کا یقین ہے اس بات پر، پرندوں کا یقین ہے اس بات پر کہ کل کا رب موجود ہے، کل زندہ رہے تو وہ پھر سے دے گا جیسے اس نے آج دیا. تو پرندے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس بھروسہ کرنے کا مطلب یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسے ایزیلی، آسانی کے ساتھ روزی دے دیتے ہیں کہ معمولی سی اڑت پھرت، چلت پھرت میں ان کو روزی مل جاتی ہے. وہ کسی کے یہاں گدھا مزدوری نہیں کرتے. انسان بھی اگر اللہ کی ذات پر اس طرح سے بھروسہ کرے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ معمولی سی چلت پھرت، اڑت پھرت میں اس کو روزی عطا فرما دیں گے. چنانچہ فضائل اعمال میں شیخ الحدیث حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کوٹ کی ہے. فرمایا کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اسباب ہی سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو اسباب کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں. محنت کرے گا تو دیں گے، نہیں کرے گا تو نہیں دیں گے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، جی اسباب کو اللہ نے ذرائع بنائے ہیں، اسباب اصل نہیں ہے، اللہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی محنت میں اس کو روزی عطا فرماتے ہیں. اب دوستو یہ ایک سبق ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ہے بہت اہم. ہم اسباب کو بالکل اگنور نہ کریں، نظر انداز نہ کریں، اسباب کو ضرور اختیار کریں.
لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اس کو خدا نہ سمجھیں، اس کو اصل نہ سمجھیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ جو شادی بیاہوں کے اندر رسم و رواج ہیں کہ اللہ کے واسطے ان کو مت پالو، اس سے لوگوں کے ایمان خراب ہو رہے ہیں۔ جس داماد کو آپ نے اپنی لڑکی دی اور داماد کو آپ نے گاڑی بھی دیا اور گھوڑا بھی دیا اور سامان بھی دیا، سب کچھ دیا اور کیش بھی دیا، تو وہ داماد تو یہ سمجھ بیٹھتا ہو مجھے تو اللہ میاں مل گئے، مجھے سسر نہیں ملے، مجھے تو اللہ نہیں مل گئے، اب یہ میری ساری ضرورت پوری کریں گے۔ اتنی ضرورت تو میرے ابا نے بھی پوری نہیں کی، اتنے شوق تو میرے ابا نے بھی پورے نہیں کیے جتنے میرے سسر کر رہے ہیں۔ تو وہ محنت نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، بلکہ وہ نظر ہمیشہ سسر پہ رکھے گا، ہر وقت انہیں کے دروازے پہ پڑا رہے گا اور ہر وقت رونا روئے گا، اور سسر اس کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا، اور اس نے سسر نے اس کو ذات حق سے ہٹا کے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ آپ میں سے جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے دینے کی عادت ہے اور ہونی چاہیے، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لو، اگر کسی کو دے رہے ہیں تو دینے میں اس بات کا خیال کرو کہ اس کا مزاج یہ بنے کہ اللہ نے ہمیں کہا تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اصل مانگو اللہ کی ذات سے، وہ پتہ نہیں کہاں سے پورا کرے گا۔ اگر یہ سمجھ لیا کہ جس کو ہم نے دیا اس نے ہمیں خدا سمجھ لیا کہ یہ سیٹ بہت اچھے، یہ حاجی صاحب بہت اچھے، یہی میری ضرورت پوری کرتے ہیں، اب تک انہوں نے میرا کام بنایا، آگے بھی یہی بنائیں گے، تو یہ سمجھ لو کہ اس نے ذات حق کو چھوڑ دیا، اللہ کو بھول کر وہ آپ کو یاد کر رہا ہے، تو یہ تو گویا آپ ایک جو ہے اس کو مشرک بنا رہے ہیں، اس کو بجائے اللہ کے ساتھ جوڑنے کے اپنی ذات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ کبھی ایسا کام نہ کریں دوستو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی چھین لیں گے کہ تم لوگوں کو اپنے سے جوڑ کے رکھتے تھے، میں دینے والا ہوں، بیواؤں کو اور مسکینوں کو اور یتیموں کو اور پرہیزگاروں کو اپنے سے جوڑ کے رکھتے تھے کہ ہم ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تمہاری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ خبردار، ہم نے تم کو دیا تھا، ہم نے تمہیں دینے والا بنایا تھا، لیکن تم نے ہمارے اصولوں کو فالو نہیں کیا، تم نے بجائے اس کے کہ لوگوں کو ہم سے جوڑ کے لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑ لیا۔ اس لیے دوستو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسباب ہم ضرور اختیار کریں، لیکن اسباب کو مؤثر نہ سمجھیں، مؤثر اللہ کی ذات ہے۔ اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب، جس ذات نے اسباب کے اندر تاثیر رکھی ہے وہ ذات اللہ کی ہے، اسباب کے اندر تاثیر رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے گھر بار پر، کاروبار پر، اپنے روزی روزگار پر، اپنے سسٹم پر، میکینزم پر، اپنی جاب پر، اپنے باس پر کبھی بھی یقین نہ رکھیں، ان کو کبھی اپنا سر پہ سوار نہ ہونے دیں۔ سب سمجھیں یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں اسباب کے بغیر، اور اسباب کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے بغیر۔ جب تک ہم 2 اور 2 4 ہونے کا جتنا یقین ہے، اس یقین کو اتنا مضبوط اپنے دل میں نہیں بٹھائیں گے، وہاں تک کام نہیں بنے گا۔ کئی مرتبہ آدمی سیٹھ کو دیکھ کر، بڑے لوگوں کو دیکھ کر فوراً آگے پیچھے ہو جاتا ہے، فوراً سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو، ان کو پتہ چلا دہرادون کی پہاڑیوں میں کوئی جوگی بیٹھا ہوا ہے، کوئی یوگی بیٹھا ہوا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق خدا پرست، تو سوچا کہ میں اس کے درشن کروں، اس کے پیروں کو چھوں، اس کا آشیرواد لوں۔ وہاں پہنچا، اب جیسے وہاں پہنچا دیکھا وہ کٹی سے نیچے اتر کر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم آ رہا ہے، تو ایک لات ماری اور گرا دی ایک طرف۔ کہا میری وجہ سے، میری مرتبے کو، میں تو تیرے کمال کو دیکھ کے تیری طرف آیا اور تو مجھے با کمال سمجھ بیٹھا۔ کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے خدا پرست آدمی تھے، ان کے پاس ایک بہروپیہ آیا۔ بہروپیہ تو جانتے ہیں نا، بہروپیہ گجراتی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بہروپیہ۔ اب تو یہ نئی ٹیکنالوجی نے سارے کھیل پرانے تماشے ختم کر دیے، اب تو اتنے سارے روپ اس میں آ گئے ہیں موبائل میں، ہر آدمی بہروپیہ بن گیا ہے۔ جلوت میں پارسا، خلوت میں پاپی، سب کے سامنے نیک بنا ہوتا ہے، تنہائی میں شیطانوں کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ لوگوں کو کیا بہروپیہ ڈھونڈنے کی، خود ہی بہروپیہ بنے ہوئے۔
پرانے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جو مختلف انداز سے بھیک مانگتے تھے. ہمارے بچپن میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، بچپن میں ہمارے گاؤں میں کوئی بارات آئی اور وہ اس ٹوہ میں رہتے تھے کہ مجمع کہاں جمع ہونے والا ہے، ان کو پتا ہوتا تھا. تو بیہوپی آیا پولیس کی وردی میں، یہاں پسٹل کا کور لٹکائے ہوئے، اور آ کے اس نے کہا کیا شور لگا رکھا ہے یہ. سب کے سب پولیس کے لباس میں دیکھا، اس کے ناز انداز میں دیکھا، سب خاموش ہو گئے. کوئی بوڑھا تھا تجربے کا، سمجھ گیا، کہا کہ یہ بہروپیہ ہے. تو اس نے کہا نہیں، اس نے تو پستول بھی لگا رکھی ہے. یہ پولیس والا کہا اس میں ہے بیگن. اس نے کھول کے جو دکھایا تو بیگن ہی رکھا تھا اس میں. اتفاق تھا کہ اس میں بیگن ہی رکھا تھا، بیگن ہی نکال کے دکھا. تو بہروپیہ روپ دھار کے آتا تھا مختلف انداز کا. کبھی وہ پولیس کے انداز میں ہوتا، کبھی ڈاکٹر کے انداز میں ہوتا، کبھی ماسٹر کے انداز میں ہوتا، اور آخر میں جب سامنے والا اس میں آ جاتا دھوکے میں، پھر وہ آخر میں سلام کرتا تھا. تو یہ سلام جھکانا، سلام کرنا، آداب، یہ کہنا اس بات کی علامت تھی کہ میں وہ نہیں ہوں جو آپ کو درشا رہا ہوں. میری حقیقت ایک بھکاری کی ہے، میں بہروپیہ ہوں. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کچھ سوال کیا. کہا تجھے میں بھیک اس وقت دوں گا جب تو کوئی ایسا روپ دھار کے آ کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں. مختلف اسٹائل میں وہ آیا، وہ پہچان گیا بادشاہ. بات آئی گئی ہو گئی، واقعہ ختم. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ وہ کسی علاقے میں سفر کر رہے تھے. پتا چلا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ کا ولی ہے، کوئی بڑا شہرا ہے اس علاقے میں، چلو ان کی ملاقات کریں، دعائیں لے کے چلیں. تو وہ پہنچے تو دیکھا کہ واقعی کوئی شخص ہے، کسی کوہ میں، کسی غار میں بیٹھا ہوا ہے، اور خدا پرست آدمی ہے. نظریں جھکا کے اس سے سلام کیا، آداب بجا لائے اور دعا کی درخواست کی. اور چلتے ہوئے ایک تھیلی، اس زمانے میں نوٹوں کی کرنسی تو تھی نہیں، کاغذ کے اوریجنل سکے ہوا کرتے تھے سونے چاندی کے، اس کی ایک تھیلی باندھ کے ان کو دے دی. اور انہوں نے جوتے کی نوک پہ یوں رکھا اور پھینک دیا، اٹھا لو اپنا ہدیہ. خیر انہوں نے اس کو اٹھا لیا. اب وہ چلے، بس فوراً اٹھ کے آیا اور سامنے جا کر کا آداب، اوہو یہ تو بہروپیہ ہے. اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ بھائی کمال کر دیا، واہ واہ کمال کر دیا، لیکن اتنی بات بتاؤ، اب جو میں کچھ تمہیں انعام دوں گا وہ اتنا بڑا تو نہیں ہوگا جتنا تھیلی میں دیا تھا جس پہ ٹھکرا دیا گیا، اتنا بڑا تو نہیں ہوگا، لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا کیوں؟ آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور کہا بادشاہ سلامت، جن کا روپ دھارا تھا ان کی شان کے خلاف ہے کہ بادشاہوں کے نذرانے وصول کرتے پھرے. جن کا روپ دھارا تھا ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ روپ دھارے ولیوں کا اور بادشاہوں سے امید رکھیں اور ان کے نذرانے وصول کریں. یہ ان کے اصول کے خلاف ہے، لہذا میں نے پورا ان کا اصول اپنایا. میرے بھائیوں، کسی زمانے میں بہروپیے پیشہ ور لوگ بھی اتنی مریادہ، اتنی حدود و قیود کو جانتے تھے جی کہ کس کا کیا حق ہوا کرتا ہے، کس کا کیا حق ہوا کرتا ہے. بہرحال سمجھنے کی اور بتانے کی بات یہ ہے کہ ہم اسباب ضرور اختیار کریں لیکن نظر اللہ کی ذات پر رکھیں، نظر اللہ کی ذات پر رکھیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توکل کا درس دیا، توکل کا طریقہ بتایا کہ ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، اسباب کو اختیار کریں لیکن اسباب کو مؤثر نہ سمجھیں، اسباب کو سب کچھ نہ سمجھیں. اسباب کے پیچھے ایک طاقت ہے جو اسباب میں تاثیر پیدا کرتی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسان سے بڑھ کر متوکل علی اللہ اور کون ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ہاتھ میں، جو کچھ ہوتا ہے ہاتھ میں اس کو کھاد کی اور بیج کی شکل میں ملاتا ہے خاک میں اور نظر رکھتا ہے اللہ کی ذات پر کہ جو کچھ پونجی تھی اس کا کھاد بیج خرید کے وہ تو میں نے مٹی میں ملا دیا، اب نظر اللہ کی ذات پر ہے، اللہ دیں گے نفع کے ساتھ تو واپس لوٹے گا ورنہ میں نے تو مٹی میں ملا دیا. کہ کسان سے بڑھ کر متوکل علی اللہ کون ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ہاتھ میں اس کو ملاتا ہے خاک میں اور نظر رکھتا ہے اللہ کی ذات پر. اس محفل میں بیٹھے ہوئے تجار بھی سمجھ لیں،
اس محفل میں بیٹھے ہوئے دو پیسے کے مالک، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے مالک وہ بھی سمجھ لیں، اور کام کاج کرنے والے، بزنس کرنے والے بھی سمجھ لیں، کبھی بھی اپنے تعلقات کو، اپنے کاغذات کو اور اپنے دھن دولت کو، اپنی جمع پونجی کو بڑا نہ سمجھیں، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ امیروں کو فقیر بنانا جانتا ہے اور فقیروں کو امیر بنانا جانتا ہے۔ وہ صحت مندوں کو بیمار بنانا جانتا ہے اور بیماروں کو شفا دینا جانتا ہے۔ نظر اللہ کی ذات۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ رہیں۔ اسباب شاندار سے شاندار اختیار کریں، لیکن اسباب کو مؤثر نہ سمجھیں، نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ اور کبھی بڑا بول نہ بولیں، کبھی بڑائی میں نہ آئیں، کبھی بڑا بول نہ بولیں، کبھی بڑا بول نہ بولیں۔ اب آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے اسباب بنائے ہیں، ہر اسباب کے پیچھے اللہ پاک نے کوئی تاثیر رکھی ہے۔ مثلا مائک کا کام آواز کو بلند کر کے آگے پہنچانا ہے، ساؤنڈ سسٹم کا کام، تو یہ اسباب ہے آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اس کو ایک سبب بنایا۔ ٹھیک، سورج کا کام ہے روشنی دینا، سورج کو اللہ پاک نے سبب بنایا روشنی کے لیے۔ زمین کو اللہ پاک نے غلہ اگانے کے لیے سبب بنایا، آگ کو جلانے کے لیے اللہ نے سبب بنایا، چھری کو کاٹنے کے لیے اللہ نے سبب بنایا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے اور ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان اسباب کے پیچھے ایک قدرت کو چھپا کے رکھا ہے، اپنی طاقت کو، اور کئی مرتبہ اللہ پاک ان اسباب سے تاثیر کو چھین لیتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس کو یوں سمجھیے، ایک ہے سنت اللہ اور ایک ہے قدرت اللہ، ایک ہے سنت اللہ اور ایک ہے قدرت اللہ۔ سنت اللہ یہ اللہ پاک نے اسباب کو جن چیزوں کے لیے متعارف کرایا، اسباب کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرنا اور ان اسباب کا ان کاموں میں پورا ساتھ انسان کا دینا، یہ ہے سنت اللہ۔ سورج کو اللہ نے روشنی کے لیے پیدا کیا، سورج کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک لمحے بھی آگے پیچھے نہ ہو، وہ اپنے وقت پہ نکلے اور سورج اپنی روشنی اور تابانی کو دنیا میں پھیلائے۔ یہ ہے سنت اللہ۔ زمین کا کام ہے غلے کو اگانا اور امانت داری کے ساتھ ایک غلے کو ملٹیپل کر کے واپس لوٹانا، یہ زمین کا کام ہے۔ تو زمین کو اللہ پاک نے غلے کے لیے، غلے کی افزائش کے لیے سبب بنایا۔ میاں بیوی کے تعلقات کو اللہ پاک نے اولاد کی برکت کے لیے، اولاد کے وجود کے لیے سبب بنایا، یہ سنت اللہ ہے۔ لیکن کئی مرتبہ یہ اسباب فیل ہو جاتے ہیں، اسباب فیل ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قدرت اللہ۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں۔ کارخانے کا ایک مالک، فیکٹری کا مالک فیکٹری بناتا ہے، پہلے اس کا یارڈ بناتا ہے، چار دیواری کرتا ہے، پھر اس کے اندر شیڈ بناتا ہے، پھر قیمتی مشینریاں لا کر اس کو انسٹال کرتا ہے، اس کے بعد پھر فیکٹری کو چلانے کے لیے لیبر کا سلیکشن کرتا ہے، اعلان نکالتا ہے، ایڈورٹائز نکالتا ہے، ویکینسی نکالتا ہے، سب لوگ آتے ہیں، ان کے انٹرویو ہوتے ہیں اور بندے منتخب کر کے، جی جنرل مینیجر کون ہوگا، مینیجر کون ہوگا، سیلف مینیجر کون ہوگا، پروڈکٹ مینیجر کون ہوگا، سپروائزر کون ہوگا، گیٹ کیپر کون ہوگا، واچ مین کون ہوگا، یہ سب کا انتخاب، پھر ان کی سیلری کیا ہوگی، ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی، آنے جانے کی ٹائمنگ کیا ہوں گے، پورا نظام بنا کے نوٹس بورڈ پہ چپکا دیتا ہے۔ لوگ فیکٹری میں آنے شروع کرتے ہیں، صبح کے 8 بجے فیکٹری شروع ہوتی ہے، شام کے 5 بجے چھٹی ہوتی ہے، درمیان میں 12 سے 12:30 یا 1 بجے تک یہ وقفہ ہوتا ہے، کچھ آرام کرنا ہو آرام کرے، کھانا ہو کھانا کھائے، بیڑی سگریٹ پینا ہو بیڑی سگریٹ پیے، جو بھی کچھ کرنا ہو وہ انٹرول ہوتا ہے، بیچ میں وقفہ ہوتا ہے۔ اب فیکٹری کا یہ مالک یہ سب کچھ نظام بنانے کے بعد وہ کوئی مجبور نہیں ہے کہ مجھے فیکٹری اسی ضابطے کے مطابق چلانی ہے جو میں نے شو کی ہے، کہ صبح 8 سے لے کر 5 تک، دوپہر میں 1 گھنٹے کی چھٹی۔ وہ کوئی مجبور نہیں ہے، وہ جب چاہے ضابطہ بدل سکتا ہے۔ چنانچہ ایک دن آتے ہیں لوگ، نوٹس بورڈ پہ سارے کے سارے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ آنے والا پوچھتا بھی کیا بات ہے، کہ پڑھو، اس پہ لکھا ہے اب یہ فیکٹری دن میں نہیں چلے گی، رات کو چلا کرے گی۔
اب سب لیبر پریشان، بھائی ہمارے جنگل میں ہمارا گھر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ان کی سیکورٹی کا کیا ہوگا؟ کام کچھ نہیں جانتے۔ فیکٹری کے مالک نے لکھ دیا ہے کہ اب جو ہے یہ پالی رات کو چلے گی۔ اب کوئی پوچھے گا فیکٹری کے مالک نے آخر یہ ایسا کیوں؟ ابھی وہ مالک ہے، اس کے ہاتھ کس نے پکڑے؟ وہ چاہے جو کچھ کرے۔ تو جس طرح فیکٹری کا مالک اپنی فیکٹری کو ایک ضابطے کے مطابق چلانے پر مجبور نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ جب چاہے بدلے، اور جب چاہے نظام کے بدلنے کو اس کا پاور کہا جاتا ہے، اس کا پاور ہے، اس کا پاور ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ پاک نے اسباب کی دنیا کا جو نظام بنایا ہے، اسباب کی دنیا کا جو نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی نظام کے مطابق اس دنیا کو چلانے پر مجبور نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی پھیر بدل کرتے ہیں، کبھی پھیر بدل کرتے ہیں، موسم میں تغیر و تبدل کرتے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ غلے میں تغیر و تبدل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسم میں آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ ٹھنڈی دیکھو کتنے لیٹ آئی اب کی بار، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت۔ تو ایک ہے سنت اللہ اور ایک ہے قدرت اللہ۔ تو سنت اللہ پر عمل کرتے ہوئے، قدرت اللہ سے ڈرتے ہوئے، قدرت اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ۔ یہ ہے توکل علی اللہ۔ ذرا اس کو ایک مثال سے اور سمجھیں۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، تو سنت اللہ کیا ہے؟ چھری کو اللہ نے کاٹنے کے لیے بنایا ہے، اور اگر اس کی دھار اور تیز ہو تو اور تیز کاٹے گی۔ لیکن ایک مرتبہ چھری نے نہیں کاٹا تھا، حالانکہ کٹنے والی چیز بڑی کمزور سی تھی، نازک تھی، اور چلانے والا ہاتھ بڑا مضبوط تھا، اور چھری کو بھی نئی نئی دھار لگائی تھی۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں نا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ تھا، ننھے اسماعیل علیہ السلام کی گردن تھی، اور لوہے کی آہنی چھری تھی اور بڑی تیز دھار تھی، لیکن چھری نے نہیں کاٹا، حالانکہ چھری ہمیشہ کاٹتی ہے۔ کیوں نہیں کاٹا؟ ساری تیاریوں کے باوجود، اس لیے کہ قدرت اللہ حائل ہو گئی، قدرت اللہ حائل ہو گئی۔ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، آگ کی صفت جلانا ہے۔ سنت اللہ یہ ہے کہ آگ جہاں آپ روشن کرو گے وہ جلائے گی، ارد گرد کو ماحول کو گرم کرے گی۔ لیکن ایک مرتبہ آگ نے نہیں جلایا، حالانکہ آگ بڑی بھیانک تھی، اور جلنے والی چیز، ڈلنے والی چیز بھی بڑی نازک تھی، اور ڈالنے والے بھی بڑے طاقتور تھے۔ ترکی کا وہ علاقہ جو ملک شام سے بالکل قریب ملا ہوا ہے، شام عرفہ، 2 مہینے پہلے الحمدللہ میرا وہاں جانا ہوا۔ شاملی عرفہ اس کا نام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی وہی ہے، ایک غار ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے، اور نمرود کا قلعہ بھی وہی ہے، نمرود کا قلعہ بھی وہی ہے۔ اس عاجز نے اس کو دیکھا، اور ابلیس شیطان نے آ کر سمجھایا تو آگ بڑی زبردست دہکائی تھی، تو کسی کی ہمت نہیں تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس پہ ڈالنے کے لیے۔ تو اس نے کہا ایسا کرو، غلیل بناؤ، منجریت غلیل بناؤ، 2 پلر بناؤ، 2 لکڑی کھڑی کرو، اور اس کے بیچ میں جھولا بناؤ، اور یوں کر کے زور سے دھکا دو۔ چنانچہ آج بھی وہ غلیل وہاں موجود ہے، اور اس عاجز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور جس جگہ پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آ کے گرے تھے اس آگ میں، اس جگہ ترکوں نے ایک محراب جیسی بنائی ہوئی ہے، ایک کمرہ ہے، اس جگہ گیا اور اللہ سے میں نے دعا کی کہ پیارے اللہ، اچھا اس پورے علاقے کے اندر باغ بنایا حکومت نے، بہت شاندار باغ بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو معنوی طور پر گل و گلزار بنا دیا تھا اس آگ کو۔ آج کی حکومت نے وہاں حقیقت میں فزیکل ایک بہت بڑا گارڈن بنایا ہے، اسی گارڈن کے درمیان وہ مبنا و تعمیر ہے جہاں گرے تھے۔ تو میں نے کھڑے ہو کر وہاں موقع کی مناسبت سے دعا کی کہ پیارے اللہ، وقت کے نمرود نے آپ کے پیارے محبوب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، آپ نے اس آگ کو ان کے لیے گل و گلزار بنا دیا تھا۔ پیارے اللہ، وقت کے نمرودوں نے محبوب کی امت کے لیے نفرت کی آگ تیار کر رکھی ہے، پیارے اللہ اس نفرت کی آگ کو بھی امت کے حق میں گل و گلزار بنا دیجیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ سنت اللہ یہ ہے کہ آگ بھسم کر دیتی ہے، جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اتنی اونچی آگ تھی وہ کہ اس کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ اگر اس کو عبور کرنا چاہتا تھا تو جل کے خاک ہو کے اندر گر جاتا تھا۔ تو دیکھیے
آگ ہمیشہ جلاتی ہے، یہ سنت اللہ، اور اس موقع پہ نہیں جلایا، یہ ہے قدرت اللہ، بلکہ بردن و سلامہ بن گئی. یہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. اور چھری ہمیشہ کاٹتی ہے، یہ ہے سنت اللہ، لیکن اس موقع پر چھری نے نہیں کاٹا، یہ ہے قدرت اللہ. تو سنت اللہ پہ عمل کرتے ہوئے، قدرت اللہ سے ڈرتے ہوئے، جی اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کریں، اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ. آپ نے کھیت کو جوتا، مہین کر دیا، بہترین کھیت تیار کیا جوت کر، چاہے بیلوں سے جوتا چاہے ٹریکٹر سے جوتا، بہترین اس کو تیار کر دیا، اس کے اندر بیج ڈال دیے، کھاد پانی بھی وقت پہ ڈالا. یہ ہے اسباب کی دنیا، اپنے اسباب اختیار کیے. نظر رکھے اللہ کی ذات پر کہ پیارے اللہ اس ایک دانے کو 100 کر کے لوٹا دیجئے، اس میں برکت عطا فرما دیجئے. یہ ہے توکل. لیکن اس بات سے ڈرتے رہیں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دانے جو ڈالا ہے، بیج جو ڈالا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملا کر خاک کر دے اور کوئی واپس ریٹرن نہ ہو. میرے ہاں جہاں میں ترکیسر میں رہتا ہوں، لوگ اس کو خانقاہ کہتے ہیں. ایک زمین کا ٹکڑا ہے 2 بیگھے کا نہر کے ساتھ. ایک مرتبہ ہم نے اس میں گھوڑے پالے ہوئے ہیں سنت کی نیت سے، ان کے لیے چارہ ڈالا، ان کو کھلانے کے لیے سب چارہ. اللہ کی شان، بیج جو اس کا ڈالا تھا وہ تھا کسی اور چیز کا، اور اس میں سے اگا پالک جیسے کوئی چیز. پھر ہم نے اس کو، جو سائنٹسٹ ہوتا ہے ایگریکلچر کا، اس کو بلایا کہ ہاں یہ تو وہ چیز نہیں ہوگی، یہ تو کوئی دوسری چیز ہوگی. تو دیکھیے خرید کے لائے کچھ اور، محنت کی، بیج ڈالا اور اگا کچھ اور. یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام. تو ہم اپنے کھیت پر اور بیگھوں پر اور ایکڑوں پر جی ہیگڑی نہ دکھائے، تکبر نہ کریں. نہیں، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جو آپ کی یہ ایکڑ زمین ہے، یہ جو آپ کی بیگھا اور بیگھا زمینیں ہیں، آپ اس پر اترائیں نہیں. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آپ نے بویا کچھ اور اگا کچھ اور. اللہ کسی اور چیز کے اگانے پہ بھی قادر ہے. نظر اللہ کی ذات پر رکھیں. آپ نے فیکٹری لگائی ہے، آپ نے پروڈکٹ تیار کیا، کئی مرتبہ جس چیز کے پروڈکٹ کے لیے ہم نے مشینری ڈالی تھی، مارکیٹ میں وہ فیشن آؤٹ ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ یہ لوگوں نے نہیں کیا، اللہ، یہ اس کی چابی اوپر ہوتی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ عجیب لکھا. فرماتے ہیں کہ ایک لومڑی کے یہاں ایک بچہ ہوا، چھوٹا سا بچہ تھا، اور اس کے بعد اس کو ایک لمبے سفر پہ جانا تھا. اور اس نے سوچا کہ اکیلا اس کو چھوڑ نہیں سکتی اور لمبے سفر پہ چل نہیں سکتا، نوزائیدہ بچہ ہے، کروں تو کیا کروں. بہت سوچا، بادشاہ سلامت کے پاس گئی، شیر کے پاس، اور کہا بادشاہ سلامت، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، مجھے لمبا سفر کرنا ہے، اکیلا چھوڑ نہیں سکتی، ساتھ لے کے جا نہیں سکتی، کروں تو کیا کروں. کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس چھوڑ جاؤ، آپ کا بچہ ہمارا بچہ، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور بچے کو کہا چل بیٹا شاباش، میری کمر پہ بیٹھ. لومڑی کے بچے کو اپنی کمر پہ بٹھا لیا. لومڑی بڑی خوش ہوئی، میرے بچے کو عزت دی. وہ چلی گئی سفر پر. لمبی مدت کے بعد واپس لوٹی. تصور میں یہ تھا یا تو میرا بچہ شیر کی پشت پر کھیلنا ہوگا یا آس پاس میں بیٹھا ہوگا. لیکن جب دونوں جگہ اس کو نہ دیکھا تو حیران ہوئی، پریشان ہوئی. پوچھا بادشاہ سلامت، میرا بچہ کہاں ہے؟ اس نے کہا بڑی ہوئی لومڑی، تم تو چھوڑ کے چلی گئی، اوپر سے ایک شاہین شکاری پرندہ آیا اور پنجوں میں دبا کے اس کو لے کے چلا گیا. لگتا یہ کسی چٹان پہ بیٹھ کر چیر پھاڑ کر کے ختم کر دیا. کہا ہے آپ نے تو ذمہ داری لی تھی اس کی حفاظت کی، آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں. تو آگے سے شیر کہتا ہے بالکل صحیح کہا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، لیکن معاملہ یہ نیچے کا نہیں اوپر کا تھا. اگر نیچے کا ہوتا تو میں دیکھ لیتا، کس کی مجال ہے اس کو مجھ سے چھینتا یا میرے سامنے اس کو چیر پاڑ کے ختم کرتا، میں دیکھ لیتا. لیکن یہ معاملہ نیچے کا نہیں اوپر کا تھا، وہ لے کے اڑ گیا اور میں دیکھتا رہ گیا، میں اس کا مقابلہ نہ کر سکا. دوستو یہ جو حالات اس وقت بدلے ہیں، یہ معاملہ نیچے کا نہیں، یہ اوپر کا ہے. یہ معاملہ نیچے کا نہیں اوپر کا ہے. ہم اسبابوں کو مسبب الاسباب سمجھ رہے ہیں. یہ شخصیات کیا جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ شخصیات ہیں کیا؟ یہ مجبور ہیں، یہ تو معذور ہیں، یہ تو بیچارے ہیں.
ان کو پیشاب کا بند لگ جائے تو تڑپتے پھریں، ان کو ٹائیفائڈ ہو جائے تو یہ سسکتے پھریں، ان کو پاخانے کا بند لگ جائے تو یہ ایسا چلائیں کہ پاس کے لوگ جو ہیں بہرے ہو جائیں۔ یہ ہے کیا؟ یہ کچھ بھی نہیں، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں۔ یہ اپنی موت سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے سگوں کا، اپنے نیئر ڈیئر کا دفاع نہیں کر سکتے، موت لے کے چلی جاتی۔ تو ہم اصل اسباب کو دیکھیں کہ اصل ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ پاک نے نہ جانے کن کن کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور یہ تسلط اللہ پاک نے ظلمن نہیں کیا، اللہ پاک نے ترحمن کیا ہے کہ یہ ہمیں راہ راست پر اسی وجہ سے اسی طرح آ جائیں راہ راست پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بکریوں کے چرواہے ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ میں سدایا ہوا کتا رکھتے ہیں۔ جب بکریاں جنگل میں جا کر اور وہ جھاڑیوں میں ادھر ادھر لگ جاتی ہیں چارہ چرنے کے لیے، اب شام کو ان کو لے کے واپس جمع کر کے آنا ہوتا ہے تو وہ جمع نہیں ہو پاتی، ایک ہاتھ کو کھینچ کے لاتا ہے تو دوسری تو لگی ہوئی ان کو پکڑنے آتے تو یہ پھر واپس چلی جاتی ہے، تو وہ کتے کو چٹکی بجا کے اشارہ کرتا ہے اش، اب کتا ان کے پیچھے لگتا ہے، بھونکنا شروع کرتا ہے، اب وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہماری ڈیوٹی کھانے کی ختم، اب گھر چلنا ہے۔ وہ سب کی سب جھاڑیوں سے نکل کر راستے پر آ جاتی ہیں، تو راستے پر راہ راست پہ لانے کے لیے کتوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حالات کے ان کتوں کو مسلط کر دیا ہے تاکہ امت راہ راست پر آ جائے۔ اگر پھر بھی نہ سمجھے تو بتائیے پھر اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس لیے دوستو، دن اور رات، صبح اور شام ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا کھویا اور کیا پایا۔ سب اس بات پر تو خوش ہیں کہ 2023 ہو گیا، لیکن تو 2022 جو گیا اس میں کیا کھویا اور کیا پایا، اس کا بھی محاسبہ کیا؟ اس پر ٹھنڈے دل سے کچھ سوچا؟ دنیاوی اعتبار سے کتنا نفع حاصل کیا اور کتنا نقصان کیا، کتنا گوایا، اخروی اعتبار سے کتنا کمایا اور کتنا گوایا۔ اللہ پاک نے 24 گھنٹے کی رات اور دن ہمیں عطا فرمائے، جی اللہ پاک نے سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی وقت کے لمحے اور گھنٹے ہمیں عطا فرمائے۔ ہائے افسوس، ہم ان گھنٹوں میں بہت کچھ کر سکتے تھے۔ دن میں 3 پارے پڑھتے تو 10 دن میں ایک قرآن پاک ہوتا، مہینے میں 3 قرآن پاک کا اسٹاک ہوتا ہمارے پاس، کتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہوتا۔ ایک بندہ ایک بار درود شریف پڑھے تو اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور 10 مرتبہ پڑھے تو 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 100 مرتبہ پڑھے تو اتق من النار، جی جہنم سے چھٹکارے کا اور نفاق سے چھٹکارے کا اس کو پروانہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ اپنا مقبول محبوب بندوں میں شامل کرتے ہیں۔ ہائے ہائے کتنے قیمتی لمحات ایسے ضائع ہو گئے۔ فون ہمارا سب کچھ کھا گیا، انٹرنیٹ سب کچھ کھا گیا، واٹس ایپ کھا گیا، اٹھتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے واٹس ایپ دیکھتے ہیں، اور سب سے آخر میں بھی واٹس ایپ ہی دیکھ کر سوتے ہیں، نہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن پاک کھولتے ہیں، نہ سوتے وقت جو ہے سورہ ملک اور قرآن پاک کی تلاوت اور کچھ آیتیں پڑھ کے سوتے ہیں۔ ہماری ابتدا بھی فون اور انتہا بھی فون، اور نماز کے بعد فوراً فون نکال کے دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج کا انتظار ہو کہ یہ نماز مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، جیسے اللہ تعالیٰ میسج بھیج رہے ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال یہ ہے کہ ہر وقت وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ہر وقت فون میں لگی ہیں۔ شاید ان بچوں کو بھی، معصوم بچوں کو بھی احساس ہوتا ہوگا کہ یہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو جنا نہیں ہے، شاید کسی ایپ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، ہم لوگ ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں کسی ایپ سے۔ میرے بھائیو، ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے کلہاڑا مان لیا اپنے پیروں پر، ہم کوئی مجبور ہیں، ہم واٹس ایپ کمپنی کے کوئی غلام ہیں؟ ہم یہ جو گروپ بنا کے رکھتے ہیں، گروپ کے کوئی ہم نے کوئی حلف لے رکھا ہے، قسم لے رکھی ہے کہ جب بھی کوئی سوال پوچھا جائے گا تو میں ضرور پڑھوں گا اور اس کا جواب دوں گا، اور یہ ایڈمن، اور یہ کیا ایڈمن کے ہم کوئی نوکر اور غلام ہیں؟ کیا ہر وقت واٹس ایپ پڑھنا اور دیکھنا اور چیک کرنا یہ کوئی فرض اور واجب ہے؟ یہ دوستو، یہ تو کاروباری لوگوں کے لیے یہ ایپ اور یہ چیزیں ایجاد ہوئی تھی، لیکن گھر کی روٹی پکانے والی بھی واٹس ایپ لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بھی اسی تماشے میں لگی ہوئی۔ اور تو اور حالات اتنے بگڑ گئے، دل بہلانے والی، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون حلال بیوی پہلو میں موجود ہے، بیٹھی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے، اس سے بات نہیں کر رہے، اس سے گفتگو نہیں کر رہے، جبکہ اس سے بات کرنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا عبادت ہے، حلال ہے یہ،
لیکن نہیں، اسی کے پہلی میں اسی کے پاس بیٹھ کر، اسی صوفے پہ بیٹھ کر، اسی بیڈ پہ لیٹ کر یہ حرام میں لگے ہوئے، حرام چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ کیسا بیڑا غرق ہوا ہے دوستو، کیسا بیڑا غرق ہوا ہے۔ قومیں ایسے زندہ نہیں رہا کرتی، اس طرح سے پلان نہیں ہوا کرتے۔ پلان بنانے والی قومیں تو پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں۔ یہ جو تار مشین ہوتی تھی، یہ پوسٹ آفس میں ہوا کرتی تھی، تار کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجتے تھے۔ ایمرجنسی میں کوئی بات پہنچانی ہو تو اپنے علاقے کے تار آفس میں میسج آتا تھا، وہ کاغذ پہ لکھ کر پھر جاتا تھا۔ اس کا جو سائنٹسٹ موجد تھا وہ پہنچا ترکی اور خلیفہ سے ملا اور کہا میں نے ایک ایسی مشین ایجاد کی ہے کہ آپ دنیا میں منٹوں سیکنڈوں میں اپنے دل کی بات کو بغیر کسی کو معلوم ہوئے آپ پہنچا سکتے ہیں۔ ایسا کیا؟ بتائیے آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ کہ فلاں شہر میں جو قلعہ ہے وہاں پہنچانی ہے۔ اس نے وہ مشین کا سیٹ اپ ایک ادھر بٹھایا ایک ادھر، ان کو سمجھا دیا اور کہا آپ اپنے پاس کسی کو نہ رکھیں اور آپ ٹائپ کریں بھیجیں۔ اس نے میسج بھیجا، اسی سیکنڈ اسی لمحے وہاں پاس ہو گیا اور جواب مل گیا کہ ہاں یہ بڑا حیران، میری دل کی بات کسی کو پتا ہوئے بغیر جو مرسل الیہ تھا، جس تک مجھے پیغام پہنچانا تھا اس تک پہنچی۔ بڑا حیران ہوا تو اس نے اس کو کہا کہ میں آپ کو کچھ انعام دینا چاہتا ہوں، بتائیے کیا ضرورت ہے آپ کی؟ اس نے کہا مجھے ترکی کی سرزمین پر عیسائی ایک اسکول کھولنے کی اجازت دے دیں۔ اجازت دے دی گئی، لیکن اس کے پاس خود کچھ ایسا سرمایہ نہیں تھا کہ یہ اکیلا اسکول بناتا۔ تو اس نے کسی فائنینسر سے امریکہ میں رابطہ کیا، کہا مجھے پرمیشن تو مل گئی ہے لیکن اسکول بنانے کے پاس میرے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ تو اس نے فنڈز بھیجے اور یہ اسکول تیار ہے، البرت نام کے اسکول، اور وہ البرت آج بھی موجود ہے۔ اتنا بہترین سسٹم ایجوکیشن کا، تعلیم کا، یہاں تک کہ رائل فیملی کے لوگ بچے بھی اس میں پڑھنے لگے۔ اور انہی میں مصطفیٰ کمال اتاترک پیدا ہوا جس نے اسلام کی وہاں مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آستی میں چڑھا کے آسمان کی طرف مکے اٹھا اٹھا کے اللہ کو گالیاں دیتا تھا۔ ملحد، داڑیاں جرم تھی، پگڑی جبہ و دستار جرم تھا، حجاب پہننا جرم تھا، یہاں تک کہ فارسی رسم الخط اسی لپی میں ترکی زبان تھی اصل، اس کو اس نے جو ہے رومن انداز میں یعنی انگلش انداز میں کنورٹ کیا۔ اذانوں کو عربی اذان دینے پہ پابندی تھی۔ یہ سب انقلاب کیا اور ابھی بھی اس کی جو فصل لگی ہوئی ہے ابھی بھی اسی فصل کو کاٹا جا رہا ہے۔ آج بھی نوجوانوں کا بہت سو کا حال وہی ہے، جدت پسندی۔ تو دیکھیے ایک شخص نے کیسی محنت کی اور کہاں تک پہنچایا اور کیسا انقلاب پیدا کیا۔ اللہ پاک نے گرم خون عطا فرمایا، بہترین ذہن عطا فرمایا، بہترین قوم کے اندر افراد پیدا عطا فرمائے، لیکن دوستو صلاحیتوں کو کیسے کہاں کام میں لگایا جا رہا ہے؟ صلاحیتیں ہماری کہاں چلی گئی؟ جس کو دیکھو فون پہ لگا بیٹھا ہے، اپنی قیمتی لمحات زندگی کو فونوں پہ ضائع کر رہا ہے۔ دوستو کچھ نظام بنائیں، کچھ نظام بنائیں، ورنہ دوستو ہم تو برباد ہو جائیں۔ ایک عرب عالم نے اپنی متعدد بیویوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو بلایا اور گھر میں جمع کر کے ایک فائنل بات کہی کہ جب سے یہ انٹرنیٹ اور جب سے یہ فیس بک اور یہ واٹس ایپ آیا ہے، ہم تو کہیں کی بھی نہیں رہے، نہ مطالعہ کر پا رہے ہیں، نہ تلاوت کر پا رہے ہیں، نہ عبادات کر پا رہے ہیں، بس اسی میں لگے رہتے ہیں ہر وقت۔ دیکھو اس گھر کے اندر ایک ضابطہ بنایا جا رہا ہے، سب کے سب سے غور سے سنو۔ رات کو جتنے انمیرڈ لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ سب اپنے فون 10 بجے آف کر کے ہمارے کمرے میں جمع کریں، اور صبح کو اشراق کے بعد سب اپنے اپنے فون کو استعمال کریں، اور گھر کے اندر کوئی فرد بھی 15 منٹ سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال نہیں کرے گا۔ جب 15 منٹ ہو جائیں تو فون میں اس کا ڈیٹا آف کریں اور 3 گھنٹے کے لیے عہد کر لیں کہ اب ہمیں ڈیٹا آن نہیں کرنا۔ 3 گھنٹے کے بعد پھر 15 منٹ کے لیے آن کریں، جس کے جو میسج آنے ہیں چیک کرنے کریں، جواب دینے جواب دیں، 15 منٹ کے اندر بات سمیٹ لیں، اس کے بعد پھر 3 گھنٹے کے لیے بند۔ اس طرح کر کے دن اور رات گزارو تو مطالعہ بھی کر سکو گے، تلاوت بھی کر سکو۔ اب مطالعہ کرنے والا مطالعہ کر رہا ہے،
ادھر فون رکھا ہے, ادھر مطالعہ کر رہا ہے. ابھی وہ ایک سطر پڑھا, اتنا فون آیا, اس کو دیکھا, کان سے لگایا, پھر رکھ دیا, پھر مطالعہ کرنا شروع کیا, 2 سطر پڑھی, پھر کوئی میسج آیا, پھر اس میں لگ گیا, اور پھر کچھ یاد آیا, اٹھ کے چلا گیا اور مطالعہ سائڈ پہ رہ گیا. غیر ذمہ دارانہ مطالعہ, غیر ذمہ دارانہ تلاوت, فون کھول کے تلاوت کو کرنا اور فون کو سامنے رکھنا, تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی غیرت کو اگر جوش آ گیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. آپ منسپل دیکھیے, آپ کسی افسر کے پاس جائیے, فون آن کر کے جائیے اور فائل اس کو دیجیے اور بات کیجیے, اور اس میں فون آئے, فون سنیے, فائل اٹھا کے پھینک دے گا. فون سننا ہے, ہم سے بات کرنی ہے. تو عدالتوں میں جاتے ہیں, آفسوں میں جاتے ہیں, فون سائلنٹ موڈ میں کر کے جاتے ہیں کہ کہیں بنتا ہوا کام بگڑ نہ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام, اللہ سے بات کرنے بیٹھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرنے, فون یوں کر کے بیٹھتے ہیں, ایک نظر تلاوت پر, ایک نظر واٹس ایپ پر. ہائے ہائے, کتنی بے غیرتی کی بات ہے. اس لیے دوستو, ارادے کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ سے دعائیں مانگیں, پیارے اللہ توفیق عمل عطا فرما, اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی شان عطا فرما. یا اللہ موقع کی سوجھ عطا فرما, کس موقع پہ کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اس کے اسباب بھی عطا فرما, اس کی فہم بھی عطا فرما, اور اس کے انجام دینے کا احسن طریقہ بھی عطا فرما. یہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. تو یہ سبق یاد رہے گا دوستو. تو توکل نام ہے, اسباب اختیار کریں. فیکٹری بنائی ہے, شاندار, مشین بھی شاندار لائیں, لیبر باصلاحیت لائیں, بہترین ٹریننگ ان کی کریں, سب کچھ کریں, لیکن نفع نقصان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. نفع نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے, ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی. آج کل دوستوں بڑے بڑے بزنس مین لوگ انویسٹ کرتے ہیں, پیسے نکالتے ہیں, اور ایک کمزور دوسرے طاقتور کو کہتا ہے بھائی یہ میرے کچھ پیسے اپنی بزنس میں شامل کرو, اور وہ کہتا ہے کہ ہاں اتنا اس میں نفع ہے. تو جس وقت نفع کی بات ہوتی ہے تو صرف پہلو ایک ہی طرف جاتا ہے کہ نفع ہی ملے گا, نقصان نہیں. اگر اس نے دوسرے مہینے یا تیسرے مہینے کہا نقصان ہوگا کہ میں کچھ نہیں جانتا, میرے پورے پیسے واپس کرو. معلوم ہوا کہ پارٹنرشپ میں سمجھتے ہیں صرف نفع ہی پارٹنرشپ ہوتی ہے, نقصان میں نہیں ہوتی. کتنی بری بات ہے دوستو. اول تو یہ کہ پارٹنر لوگوں کو ٹرم کنڈیشن کو طے کر کے لکھ کر کسی مفتی کے سامنے سے اس کی نظر گزار دینی چاہیے کہ ان شرائط پر ہم نے پارٹنرشپ کی ہے, حضرت یہ مناسب ہے کہ نہیں ہے. تو وہ کوئی ایرر بتائے تو اس کو کلیئر کریں, اور اس پر نئے سرے سے اتفاق کر کے بسم اللہ کر کے پھر کام کا آغاز کریں. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کیسے آتی. تو جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے, تمام نے یہی سبق دیا کہ اسباب ضرور اختیار کریں, اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے, لیکن نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں, نظر اللہ کی ذات پہ. اور اللہ پاک نے ان انبیاء کرام کو جو شریعت اور دین اور جو تعلیمات اللہ پاک نے ان پر نازل فرمائی, ان کا بھی خلاصہ یہی تھا کہ نظر ہمارے اوپر رکھو, ہماری مان کے چلو, خود بھی چلو اور لوگوں کو چلاؤ. چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں بارہا اپنے سبق کے طور پہ سناتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لیے ہوئے جنگل میں چل رہے تھے. اللہ پاک نے پوچھا فما تلک بیمینک یا موسیٰ, کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائے, پیارے اللہ یہ تو میرا عصا ہے, میری لاٹھی ہے. اور لاٹھی کہہ کے بات ختم ہو گئی تھی, کیونکہ پوچھنے والا رب وہ تو پوچھنے سے پہلے جانتا ہے کہ موسیٰ کو بھی میں نے پیدا کیا اور اس عصا کو بھی میں نے پیدا کیا. لیکن اللہ نے یہ تو ان کا امتحان لینا تھا کہ دیکھیں میرے موسیٰ, لاڈلے موسیٰ اس کے جواب کیا دیتے ہیں. قال ہی عصائے, پیارے اللہ یہ تو میرا لاٹھی ہے, اتوکل علیہا, اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں درختوں پہ اس کو مار کر پتے گراتا ہوں تاکہ میری بکریاں چریں. ولی فیہا مآرب اخری, اور یہ بڑے کام کی چیز ہے, میرے اس سے اور بہت سے مفادات وابستہ ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے لاٹھی کے فوائد پر ایک چھوٹی سی تقریر کر ڈالی. اللہ پاک نے فرمایا القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ اس کو ذرا چھوڑ دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کیوں میرا جواب اچھا نہیں لگا, کیوں آپ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. معلوم ہوا کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کسی بات کا حکم دے تو وہ چونو چیرا نہ کرے, چپ چاپ مان لے اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کو چھوڑ دیا. جیسے چھوڑا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, کہ وہ تو لہراتا ہوا اژدہا بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈرنا اس بات کی علامت تھی کہ وقت کا نبی بشر ہوتا ہے، اور بشر کی یہ صفت ہے کہ وہ خوف کی چیزوں سے ڈر جاتا ہے اور خوشی کی چیزوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام بشر ضرور ہوتے ہیں، بشر کا اعلیٰ فرد ہوتے ہیں، بشر کا اعلیٰ فرد ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال ڈر گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، اللہ پاک کا یہ فرمانا لا تخف یہ اس بات پہ مہر لگاتا ہے یقیناً ڈر گئے تھے، تبھی تو اللہ نے تسلی دی کہ ڈرو مت، اس کو پکڑ لو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اصل شکل میں لاٹھی کی حالت میں کنورٹ کر دیں گے، پکڑ لو۔ اب یہاں عقل یہ کہہ رہی ہے اے موسیٰ پکڑنا مت، یہ تمہارے ساتھ میں کچھ رمت گمت ہو رہی ہے، یہ کوئی کھیل ہو رہا ہے، آج تمہارے ساتھ کوئی کھیل ہو رہا ہے۔ پہلے تو کہا یہ ہے کیا چیز، تم نے صحیح صحیح جواب دے دیا، کہا اس کو چھوڑ دو تو اس کو دشمن بنا دیا، سانپ بنا دیا، اور اب کہہ رہے اس کو پکڑ لو۔ ارے یہ لاٹھی اسی کام کے لیے تو تھی کہ اس قسم کا کوئی اژدہا سانپ سامنے آ جائے تو اس سے مارا جائے، اور وہ ہتھیار ہی ہمارا ویپن ہی دشمن بن گیا، وہی سانپ بن گیا، اب اس کا کریں گے کیا، یہ تو کاٹ لے گا۔ عقل یہ کہہ رہی ہے اس کو پکڑنا مت، لیکن اللہ تعالیٰ کی خبر کیا کہہ رہی ہے، پکڑ لو۔ معلوم ہوا عقل میں اور خبر میں، عقل میں اور اللہ تعالیٰ کی وحی میں جب تضاد ہو جائے تو ہم عقل کی نہ مانیں، اللہ کی وحی کی مانیں۔ یہاں عقل کہہ رہی ہے پکڑو مت، یہ ڈینجر چیز ہے، خطرناک چیز ہے، لیکن اللہ کی وحی کہہ رہی ہے پکڑ لو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہمارے وعدوں پر بھروسہ کرو، ہم اس کو اصل حالت میں لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی نہیں مانی، فوراً پکڑ لیا، جیسے پکڑا فوراً لاٹھی بن گیا، فوراً لاٹھی بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے خوش ہوئے ہوں گے، خوب اچھی طرح چیک کر کے دیکھا ہوگا، پورا پورا بن گیا ہے، تھوڑا بہت باقی بھی رہ گیا جی، پورا چیک کیا ہوگا اچھی طرح سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی رکھا ہوا ہے ترکی کے اندر، توپ کاپے میں، اس کو دیکھنے کا بھی موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ تو جب دیکھا کہ وہ عصا لاٹھی، جو لاٹھی تھی عصا تھا، وہ پورا جو سانپ تھا وہ بن گیا، اس کے لاٹھی کی شکل میں کنورٹ ہو گیا۔ یہاں تک تو آپ نے پڑھا اور پڑھیں گے، سنا اور سنیں گے قیامت تک انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ذکر کر کے مجھے اور آپ کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے سے کامنٹری دے کر، ہسٹری بتا کر ہمیں سبق کیا دے رہے ہیں کہ اے موسیٰ خبردار، میں نے تم سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تم نے کہا لاٹھی، اور لاٹھی کہہ کے چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ تم نے لاٹھی کے فوائد گنوائے مجھے، یہ ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ پھر میں نے جب کہا کہ اس کو چھوڑ دو، تم نے چھوڑ دیا، میری بات کو مان لیا، میں نے اس کو سانپ بنا دیا، تو لاٹھی کے فوائد پر تم پھولے نہیں سما رہے تھے، اتنی تعریفیں بیان کر رہے تھے، اور سانپ کو دیکھ کے تم ڈر گئے تھے، سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے تھے، اور پھر جب میں نے کہا اس کو پکڑ لو تو تم نے مان لی میری بات کو، پکڑ لیا، ہم نے اس کو اس کی اصل حالت یعنی سانپ کو لاٹھی کی حالت میں کنورٹ کر دیا۔ اے موسیٰ خبردار، لاٹھی کو تم نے فائدے والی چیز سمجھا، حالانکہ فائدہ لاٹھی کے اندر نہیں ہے، لاٹھی کو فائدہ والی بنانا ہمارا کام ہے، ہم نے لاٹھی کے اندر فوائد رکھے ہیں جی، اور جب ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو، تم نے چھوڑ دیا، اور لاٹھی کو ہم نے پھر اژدہا بنا دیا، اژدہے کو دیکھ کے، سانپ کو دیکھ کے تم ڈر گئے اور سمجھا کہ سانپ نقصان دیتا ہے جی، سانپ نقصان نہیں دیتا جی، نقصان ہم نے اس کے اندر رکھا ہے، ہم چاہیں تو نفع دینے والی لاٹھی کو نقصان دینے والے اژدہے کی شکل میں منتقل کر دیں، اور ہم چاہیں تو اژدہا نقصان دینے والے اژدہے کو نفع دینے والی لاٹھی میں منتقل کر دیں۔ نفع اور نقصان چیزوں میں نہیں ہے، ہماری ذات میں ہے، ہم اپنی ذات سے چیزوں کے اندر نفع اور نقصان رکھتے ہیں۔ دوستو پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کورونا کال کے اندر جب پیک پر تھا، بڑے بڑے اللہ پاک کے بندے، مال و دولت والے جی تڑپتے رہے، آکسیجن نہ ملا، سلنڈر نہ ملا، دوائی نہ ملی جی، اور دنیا سے اسے چلے گئے، چاہتے تھے اچھے علاج کے لیے کورس کر جائیں کسی دوسرے اسٹیٹ میں، بڑے کسی شہر میں چلے جائیں، لیکن جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے تھے، کوئی جانے دینے کے لیے تیار نہیں تھا، نہیں جانے دیا گیا۔ تو پیسہ کچھ کام آیا؟ تو پیسہ جی سبب راحت ہے، لیکن اصل راحت تو اللہ کا حکم ہے جی۔ موٹے موٹے گدوں سے ہم سمجھتے ہیں پیسے سب کچھ ہے، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ دوستو پیسہ سب کچھ نہیں ہے، پیسے سے انسان موٹے موٹے گدے تو خرید سکتا ہے، میٹھی میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا، پیسے سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے،
बीनाई तो नहीं खरीद सकता, पैसे से इंसान दवा तो खरीद सकता है, शिफा तो नहीं खरीद सकता, पैसे से इंसान किताबें तो खरीद सकता है, इल्म तो नहीं खरीद सकता, पैसे से इंसान सफेद बालों को काला करने वाला खिजाब तो खरीद सकता है, शबाब और जवानी तो नहीं खरीद सकता। मालूम हुआ पैसों से कुछ नहीं होता, करने वाली जात अल्लाह की। तो दोस्तों, असबाब जरूर इख्तियार करें, लेकिन असबाब पर तवज्जो न करें, असबाब के पीछे मुसब्बिबुल असबाब है। कई मतलब आदमी सोचता है यार पैसा होगा तो सब काम बन जाएंगे, फला टेंडर पास करवाना है, इतने उसको दूंगा, इतने उसको खिलाऊंगा, इतना उसके सामने मुंह पे मारूंगा, काम हो जाएगा। नहीं दोस्तों, कई मतलब पैसों के ढेर लिए फिरते हैं, काम नहीं होते। उस मौके पर हरगिज नजर पैसे पे न जाए, सबसे पहले अल्लाह की जात पे नजर जाए। जब भी कोई काम करो मशवरे से करो, जब भी कोई काम करो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर करो। असबाब जरूर अच्छे से अच्छे इख्तियार करो, लेकिन अल्लाह की इस्तिआनत का, अल्लाह से ताउन के दामन कभी ढीला मत रखो, मजबूती से थाम के रखो। मशवरे से पहले भी 2 रकात पढ़ो। अल्लाह हमारे मशवरे में खैर कर दीजिए, वो बात सुझाइए, वो बात जुबान पे जारी कीजिए जो हमारे लिए नाफे हो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।